أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله المنعم المنان الظاهر في كل شيء بالبينة والبرهان والباطن لكل شيء بالإحاطة والسلطان والمتكلم بلا جوارح في التوراة والإنجيل والزبر والفرقان. والصلاة والسلام على من أنزل عليه القرآن النبي الأمي العربي القرشي المكي المدني البطحي الأبطحي الطهامي الدافع جيشات الأباطيل والدامغ صولات الأذاليل معلن الحق بالحق أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. أما بعد فقد قال سبحانه وتعالى في محكم كتابه المجيد ومتقن خطابه الحميد: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. صلوات بر محمد. قرآن کے لفظوں کی تلاوت کا چوتھا گھنٹہ ہے یہ، جس میں قرآن کے الفاظ کی تلاوت کی جا رہی ہے اور عنوان گفتگو قرار دیا گیا ہے علم اور جہالت. اے رسول ان سے کہہ دیجئے، جو آپ کے سامنے ان سے بھی کہہ دیجئے، جو آ رہے ہیں ان سے بھی کہہ دیجئے، جو ان کے بعد آ رہے ہیں ان سے بھی کہہ دیجئے، جو آپ کا کلمہ پڑھتے ہیں ان سے کہہ دیجئے، جو آپ کو نہیں مانتے ان سے بھی کہہ دیجئے، جو آپ کو مانتے ہیں ان سے بھی کہہ دیجئے، جو آپ کو جانتے ہیں ان سے بھی کہہ دیجئے، جو آپ کو جان کے انجان بنتے ہیں ان سے بھی کہہ دیجئے، جو سمجھدار ہیں ان سے بھی کہہ دیجئے، جو ناسمجھ ہیں ان کے ذہنوں میں بھی یہ بات بٹھا دیجئے، جو موقع پرست ہیں ان کو بھی سمجھا دیجئے، جو وقت کے ساتھ نہیں بدلتے ان کو بھی سمجھا دیجئے کہ کیا تم عالموں کو، صاحبان علم کو، جن کے پاس علم ہے، ان کو جاہلوں کے برابر سمجھتے ہو؟ تم دونوں کو ایکول سمجھتے ہو، برابر سمجھتے ہو؟ جس کے پاس علم ہے اسے اور جس کے پاس علم نہیں ہے اسے تم برابر سمجھتے ہو؟ کیا تم آدم کو اور قابیل کو برابر سمجھتے ہو؟ کیا تم نوح کو اور جاہل پسر نوح کو برابر سمجھتے ہو؟ کیا تم ابراہیم کو اور نمرود کو برابر سمجھتے ہو؟ کیا تم موسیٰ کو اور فرعون کو برابر سمجھتے ہو؟ کیا تم عیسیٰ کو اور غدار حواریوں کو برابر سمجھتے ہو؟ کیا تم محمد ابن عبداللہ کو اور ابو جہل کو برابر سمجھتے ہو؟ کیا تم ابو طالب کو اور ابو سفیان کو برابر؟ کیا تم علی کو اور معاویہ کو برابر کرو؟ کیا تم حسن کو اور دغاباز زوجہ کو برابر سمجھتے ہو؟ کیا تم سیدہ کو اور سیدہ کے قاتل کو برابر سمجھتے ہو؟ کیا تم حسین کو اور یزید کو برابر سمجھتے ہو؟ کیا تم سید سجاد کو اور اس ابلیس کو کہ جو سید سجاد کے مقابل خلافت کا لباس پہن کے آیا تھا برابر سمجھتے ہو؟ کیا تم محمد باقر کو اور دشمن محمد باقر کو برابر سمجھتے ہو؟ کیا تم جعفر صادق کو اور جھوٹوں کو برابر سمجھتے ہو؟ کیا تم موسیٰ کاظم کو اور ان کے آدھا کو برابر سمجھتے ہو؟
کیا تم علی رضا کو اور مامون الرشید کو برابر سمجھتے ہو؟ کیا تم محمد تقی کو اور دشمنان تقویٰ کو برابر سمجھتے ہو؟ کیا تم علی النقی کو اور قاتلان علی النقی کو برابر سمجھتے ہو؟ کیا تم حسن عسکری کو اور حسن عسکری کو قید کرنے والوں کو برابر سمجھتے ہو؟ کیا تم اسے جو ہے نظر نہیں آتا انہیں جو دیکھ کے بھی نہیں مانتے برابر سمجھتے ہو؟ کس کو کس کے برابر سمجھ رہے ہو؟ یہ کہ برابر داری کا شوق تو ہم سب انسانوں میں ہے. ہم میں جتنی کمیاں ہیں اور دوسرے میں جتنی اچھائیاں ہیں ہم جل کے اپنے کو اس کے برابر کا بتانے لگتے ہیں. ایک آدمی ہم سے زیادہ ترقی کر گیا, ہم ناقص ہیں, وہ پڑھا لکھا ہے, مکمل ہے, ہم کہتے ہیں ہمارا دل ادھر نہیں لگا, ہمارا رجحان ادھر نہیں ہوا, ورنہ ہم بھی بہت قابل ہوتے. لیکن ہم اس معاملے میں ضرور قابل ہیں. جس معاملے میں آپ قابلیت کا دعویٰ کر رہے ہیں اس میں آپ بتائیے کام اللہ کو پہچانتے ہیں. وجود باری کی دلیل دیجیے. آپ نے کچھ دلیلیں پرانی دہرا دی ہیں زیادہ سے زیادہ جو توحید کے اوپر نئی فکر ہمیں مہیا کی ہے مختلف فلاسفہ کے سے نتائج نکال کے. ڈاکٹر مرتضیٰ مطہری نے آپ نے وہ سنا دی. ہم نے کہا یہ تو آپ کی سوچ ہے نہیں, یہ تو آپ نے دوسروں کی کتابوں سے مطالعہ کر کے دوسرے فلسفیوں کے نکالے ہوئے نتائج کو اخذ کر کے آپ نے کہہ دیا اللہ ہے اور ایک ہے. کوئی دلیل دیجیے. آپ کے پاس دلیل نہیں ہے کیونکہ آپ اپنی جہالت کو علم کے دعوے دار بتا رہے ہیں. ہمارے پاس دلیل ہے کیونکہ ہم علم عالم نہیں ہیں مگر ہم علم کے مرکز سے واقف ہیں. آپ قبلے سے منحرف ہو کے سجدے کرتے ہیں, ہم نے نہ قبلہ چھوڑا نہ قبلہ نما چھوڑا. ہمارے پاس خدا کے ایک ہونے کی وحدہ لا شریک لہ ہونے کی دلیل یہ ہے کہ علی نے اللہ کو یہ کہہ کے سجدہ کیا کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. آپ بتائیے آپ کے پاس اللہ کے ایک ہونے کی کوئی دلیل ہے اس سے زیادہ مضبوط؟ دو سجدوں کے درمیان یقین ذات احدیت باقی ہے. پیدا ہوتے ہی علی نے خانہ کعبہ میں سجدہ کیا جس کی گواہی جناب بنت اسد نے دی. جب 3 دن کے بعد کعبے سے نکلی ہیں تو رسول سے یہ کہا تھا بھتیجے جب سے یہ پیدا ہوا میں نے اس کے ہاتھ باندھے, اس نے ہاتھ کھول لیے اور بول دیا. نومولود بچہ بولا. بھائی اب بات آ گئی ہے تو مجھے یہاں پر رکنا پڑے گا. میں ہوں اپنے موضوع کے اندر, علم ہے ابھی کعبے کے اندر ہے. ابھی کعبے کے اندر ہے. آپ ذرا یہ غور کیجیے جو صاحب اولاد ہیں اللہ ان کے بچوں کو سلامت رکھے, جو نہیں ہیں ان کو اللہ اولاد کی نعمت عطا کرے. آپ سب کے ماں باپ کے سایہ آپ کے سروں پر برقرار رہیں, سب بیٹیوں کی بہنوں کی مامتائیں برقرار رہیں, گودیاں آباد رہیں. ایک بات بتائیے, کوئی بہت بہادر ماں ہو, اس کا بچہ پیدا ہوتے ہی بولنے لگے, سب سے پہلے تو ماں ڈر کے بے ہوش ہو جائے گی. یہ کوئی آصف پیدا ہو گیا ہے, کوئی جن ہے, کوئی بھوت, یہ تو رونے کے بجائے باتیں کر رہا ہے. ہائے ہائے, پیدا ہونے والے سے یہ امید ہے کہ روئے. رو دیا تو زندہ ہے, رو دیا تو صحیح ہے, رو دیا تو آدمی کا بچہ ہے, نہیں رویا تو آصف زدہ ہے. بتائیے بچہ پیدا ہوا, ماں نے اس کو کپڑے میں لپیٹا, اتنا طاقتور کوئی بچہ ہی نہیں نظر آیا دنیا میں.
بچے نے وہ کپڑا پھاڑ دیا اور کہنے لگا خلیلی یا اماں لکہ آبدو ربی، میری ماں مجھے آزاد کر دیجئے، میرے ہاتھ کھول دیجئے تاکہ میں ہاتھ کھول کے اپنے رب کی عبادت کروں۔ ہاتھ کھولنا سیکھو، ہاتھ کھولنا سیکھو۔ ہاتھ کھولنا کعبے سے سیکھنے میں آئے۔ اب جب بنت اسد نے کھولا ہاتھوں کو تو بچے نے سجدے میں سر رکھا، سجدے میں سر رکھ کے کہا سبحان رب الاعلی و بحمدہ۔ جیسے ہی اس نے کہا اصنام طاقوں سے منہ کے بل گرنا شروع ہو گئے۔ علی کے آواز کی آہٹ کا رد عمل یہ تھا کہ کعبے کی دیواروں نے اصنام کو اگلنا شروع کر دیا، اور اس کے بعد یہ سجدے کرتے رہے، عبادتیں کرتے رہے۔ 3 دن بنت اسد خانہ کعبہ میں علی کو لیے بیٹھی رہیں۔ کوئی جھوٹی روایت نکال لو، ایجاد کر لو، اب بنا لو، تمہارے پاس جھوٹے راویوں کے سلسلے تو بہت ہیں مسلمانوں، کہ علی کے پیدائش کے بعد بنت اسد کو یا علی کو پانی کی ضرورت محسوس ہوئی ہو۔ 3 دن بغیر پانی کے خانہ کعبہ میں گزر رہے ہیں۔ اب غسل کعبہ ہوتا ہے، لیکن بنت اسد کے نکلنے کے بعد بنت اسد کا زچا خانہ علی کا مولد اس لیے دھویا نہیں گیا کہ کہیں نجاست کے کوئی دھبا تھا ہی نہیں، مکمل طہارت۔ اب جو نکلی ہیں 3 دن کے بعد رسول خانہ کعبہ کا طواف کر رہے ہیں، یہ تو عام سی بات ہے۔ خانہ کعبہ کا طواف کرتے کرتے ایک دیوار کے پاس آ کے رکے، اس کو دیکھ کے مسکرائے، پھر دروازے پہ آئے، ابو طالب سے کنجی مانگ کے لائے تھے کیونکہ خانہ کعبہ کے متولی ابو طالب تھے۔ اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے کہ کعبے کی تولیت ابو طالب کے پاس تھی۔ ابھی کسی سنی کو شیعہ وقف بورڈ متولی بنا دے یا کسی شیعہ کو سنی وقف بورڈ متولی بنا دے، سنی وقف کا ہنگامہ ہو جائے گا کہ چیئرمین کچھ کھانے کے چکر میں آئے۔ اسی لیے تو شیعہ وقف کا متولی سنی کو بنا دیا، خانہ کعبہ کے متولی ابو طالب، قفل کعبہ کی کنجی ابو طالب کے پاس۔ ابو طالب کے بغیر کعبے کا دروازہ تو کھل نہیں سکتا، جنت کا دروازہ کا۔ رسول نے کنجی مانگی، آئے، قفل کھولا، تالا ہٹایا، دروازہ کھولا۔ بنت اسد دروازے کے پیچھے کھڑی، یعنی دیکھ رہی ہیں اندر سے کہ امین امانت لینے کے لیے آ گیا ہے۔ علی وہ بچہ نہیں ہے جو ہر گود میں پل جائے، شہر کو دروازہ چاہیے۔ علی رسول کی گود میں آئے، آنکھیں کھولیں، رسول کو دیکھا۔ 3 دن کا کہا تمہاری گود میں آیا تو آنکھیں کھولی ہیں۔ رسول کو دیکھ کے کہنے لگے السلام علیکم یا رسول اللہ۔ ابھی نہ وحی آئی ہے، نہ جبرائیل آئے ہیں، نہ کوئی فرشتہ قریب ہے۔ نظروں سے نظریں ملتے ہی کہہ دیا السلام علیکم یا رسول اللہ۔ اور رسول نے علی کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کہا وعلیکم السلام یا ولی اللہ۔
علم سے محو گفتگو ہے. سن نہ دیکھیے, رسول کے زندگی کے 30 سال نہ دیکھیے, علی کی زندگی کے 3 دن نہ دیکھیے, علم کا علم سے ملنا دیکھیے. علم بالمسترا سے مل رہا ہے, جیسے پانی سے پانی ملتا ہو, جیسے ہوا سے ہوا ملتی ہو, جیسے روشنی سے روشنی ملتی ہو, جیسے ایک روشن شمع دوسری روشن شمع سے ملاقات کرتی ہو. کہتے ہیں قرآن سناؤں؟ کیا سناؤ؟ ابھی اقرا نہیں ہے. زبور سناؤں؟ سناؤ. تورات سناؤں؟ سناؤ. انجیل سناؤں؟ سناؤ. سب کو سن لیا کہ زبور داؤد سے بہتر, انجیل موسیٰ سے بہتر, تورات موسیٰ سے بہتر, انجیل عیسیٰ سے بہتر, اور قرآن بھی بہترین سنا دیا. اب بتائیے, یہاں شہر علم ہے اور باب مدینۃ العلم ہے, دروازہ ہے, شہر ہے, شہر سے دروازہ, دروازے سے شہر باتیں کر رہا ہے. 1,23,999 نبوتیں سمٹ کے علی کے 2 لبوں کے درمیان آ گئی. رسول پوری طریقے سے سن رہے ہیں. اب سوچئے کہ یہاں جہالت کا شائبہ نہیں ہے, شائبہ نہیں ہے. جہاں جہالت نہ ہو, ہائے ہائے میں کچھ کہوں, 3 برس کا بچہ 4 آسمانی کتابیں سنا رہا ہے, 30 برس کا نبی 4 کتابوں کی تصدیق کر رہا ہے. اس کا دماغ اتنا کمزور تھا کہ ذرا سے بخار میں کچھ اور کہنے لگے. دیکھیے یہ ہے جہالت, یہ ہے جہالت. آج قرآن جلایا جا رہا ہے, مسلمان بہت خفا ہیں, ہونا چاہیے. رسول کا کارٹون بنایا جا رہا ہے, مسلمان خفا ہیں, ہونا چاہیے, ہونا چاہیے. اسلامی غیرت کے خلاف ہے, قرآن کے اوپر عقیدہ ہے. لیکن مجھے یہ بتائیے کہ اس شخص کے بارے میں تمام مسلمانوں کی رائے کیا ہے جس نے سب سے پہلے رسول کو پاگل کہا. کلمہ پڑھنے والوں میں دیکھیے کفار کہہ رہے تھے, مشرکین کہہ رہے تھے, وہ تو غیر تھے. غیر تو یہ بھی تھا, آبا اوڑھ لینے سے, وردی پہن لینے سے کوئی سپاہی نہیں ہو جاتا. بس مجھے جو کہنا تھا وہ میں نے کہہ دیا. آپ نے جس بے دردی سے سنا, آپ جانے, آپ کا کام جانے. وردی پہن لینے سے کوئی فوجی نہیں ہو جاتا. ہر وردی والے کو اپنی سرحدوں کا نگہبان نہ سمجھ لیجئے گا. اب یہاں یہ ہوا کہ علی نے سنایا, رسول نے سنا, رسول نے تصدیق کی, اور یہ بھی کہا کہ جو رسول سے بہت پہلے دنیا سے جا چکے, 1/4 آسمان پر بیٹھے میں نماز سیکھنے کے لیے. میں نے بہت سوچ سمجھ کے لفظ بولا ہے, نماز سیکھنے کے لیے. نماز محمدی معراج کے بعد رسول کے پیچھے پڑھ کے سیکھیں گے, یاد رہے گی تو آخری وارث کے پیچھے پانی پر پڑھ کے بتائیں گے کہ جو پہلے محمد نے بتایا تھا وہ آخری تک ہمیں یاد ہے. اب یہ بتائیے, اس علم کی کوئی انتہا ہے؟ اس کے بعد رسول کے مسلمان ہونے کے بعد, میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں جو مسلمان نہیں ان کی کوئی پابندی نہیں ہے, کیونکہ وہ نہیں مانتے, وہ اپنا مذہب مانتے ہیں, ان کو حق ہے اپنا مذہب ماننے کا. جو لوگ مسلمان ہوئے میں ان کی بات کر رہا ہوں. میرا چھوٹا سا آدمی ہوں, میری اوقات چھوٹی سی ہے, لہٰذا اپنے ایسے چھوٹی اوقات کے لوگوں سے بات کرتا ہوں. یہ بتائیے کہ یہ آپ کے بڑے بڑے علماء جنہوں نے بہت کتابیں لکھیں, بہت حدیثیں جمع کیں, بہت سی معاویہ کی ٹیکسال سے نکلی ہوئی روایتیں لکھیں, بنی امیہ بنی عباس کے دور کی گڑھی ہوئی روایتیں جمع کیں,
اتنا جمع کیا کہ حدیث کی کتابوں پر کتابیں اور شرحوں پر شرحیں ہوتی چلی جا رہی ہیں۔ یہ بتائیے کہ یہ سب کیا نابینا تھے یا سب بہرے تھے؟ کسی کو یہ منظر نہیں دکھائی دیا؟ علم اپنے افق پر نمودار ہونا شروع ہوا تو علم کی گود میں دروازہ تھا۔ پہلی مرتبہ رسول نے کرۂ ارض پر زمین پر پاؤں رکھنے کے بعد علی سے تورات، زبور، انجیل، قرآن، یہ 4 کتابیں علی سے سنی ہیں رسول نے۔ اللہ نہیں چاہتا کہ رسول تک کے علم پہنچے بغیر علی کے۔ تم کیا اپنا علم لیے بیٹھے ہو؟ اور پھر یہ کہ کچھ لوگ ہم ہی میں سے، ارے صاحب ایسی مجلسیں بڑھنا چاہیے کہ مفہوم سمجھ میں آئے، قرآن سمجھ میں آئے، ہماری عملی زندگی سے باہر ہے قرآن۔ ہم قرآن کے مطابق 100% زندگی نہ ہندوستان میں گزری ہے نہ گزار سکتے ہیں۔ ہم اپنے کانسٹیٹیوشن آف انڈیا کو مانتے ہیں، یہ غیر اسلامی ملک ہے، یا ہم سے آپ یہ توقع کیجئے کہ ہم ہندوستان میں پاکستانی بن کے رہیں تو آپ جائیے پاکستان، ہمیں مرنے نہیں جانا ہے۔ یہاں کا قانون قاعدہ، یہاں کا طور طریقہ الگ ہے۔ اور ایک بات سن لیجئے، علم میں نقص نہ پیدا کیجئے۔ رسول کی طرف منسوب بہت سی حدیثیں ہیں، ہمارے اماموں کی طرف منسوب بہت سی حدیثیں ہیں، لیکن ہمارے یہاں علم درایت ہے جو بتاتا ہے کون سی روایت صحیح ہے کون سی غلط ہے۔ سنیے، میں اپنی اصلاح بھی کر رہا ہوں اور آپ سب نوجوانوں کی بھی اصلاح کر رہا ہوں کہ اگر آپ کو کوئی غلط فہمی سن لیے، رسول نے فرمایا ہے المسلم من سلم الناس من یدہ و لسانہ۔ رسول نے فرمایا کہ مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان کے شر سے لوگ محفوظ رہیں۔ اس کے جواب میں چھٹے امام سے منسوب ایک حدیث گڑھی گئی، اور وہ گڑھی گئی ہے بنی عباس کے ٹکسال میں کہ رسول نے فرمایا، چھٹے امام نے فرمایا کہ رسول اللہ نے کہا ہے کہ المسلم من سلم المسلم من یدہ و لسانہ، لمیٹڈ کر دیا آپ نے کہ مسلمان وہ ہے کہ مسلمان جس کے ہاتھ اور جس کی زبان کے شر سے محفوظ رہے، تو ہاتھ سے اور زبان سے محفوظ رہے مسلمان، جبکہ عام انسانوں کے لیے کہا گیا ہے، رسول نے تمام انسانوں کے لیے کہا ہے۔ یہ روایت کیوں گڑی گئی اس کا سبب بھی آپ کو بتا دوں، کیونکہ میں بوڑھا ہوں، آپ نوجوان ہیں، تو میں کچھ آپ سے زیادہ عالموں کی خدمت میں بیٹھا اٹھاؤں تو کچھ 2-4 لفظ آپ بچوں سے زیادہ جانتا ہوں، ورنہ میں عالموں کے مقابل تو کچھ نہیں۔ آپ لوگوں سے میں تھوڑا اردو اسکرپٹ پڑھ لیتا ہوں، تھوڑا فارسی اسکرپٹ بھی آتا ہے مجھے، عربی اسکرپٹ بھی تھوڑی بہت، ٹرکش اسکرپٹ بھی تھوڑی سی اٹکل ہے مجھے، کچھ زیادہ جانتا نہیں ہوں، لیکن میں آپ کو ایک بات بتا دوں کیا ہے۔ یہ حدیث کس لیے ایجاد کی گئی کہ مسلمان کے شرط، یہ جناب مختار کی جب مخالفت شروع ہوئی ہے فیشنیبل شیعوں میں، ارے میں نے جو جملہ کہا ہے خدا کے لیے جاگو میرے بچوں جاگو، فیشنیبل شیعوں کا ایک اسٹائل یہ ہے کہ ہم سب یہ شیعہ سنی کشیر بنتے، ہمارے لیے تو سب برابر ہے، ارے سب اللہ کے ماننے والے ہیں، سب رسول اللہ کے ماننے والے، اللہ ایک ہے، رسول ایک ہے، قرآن ایک ہے۔ جی کہاں اللہ ایک ہے؟ ایک اللہ وہ ہے جو جہنم میں ٹانگ اچھالے دے رہا ہے، ایک وہ رسول وہ ہے جو بیوی کو کندھے پر بٹھا کے ناچ دکھا رہا ہے، ایک قرآن وہ ہے جسے بکریاں چرے جا رہی ہیں۔ ہائے ہائے، کہاں اللہ ایک ہے، کہاں رسول ایک ہے، کہاں امام ایک ہے؟ فیشنیبل شیعوں کے لیے میں یہ بات کہہ رہا ہوں، فیشن ہے، ہم تو کوئی شیعہ سنی رفت ہم نہیں جانتے، ہمیں اس سے کوئی لینا نہیں۔ یہ تو لکھنؤ میں جب جھگڑے شروع ہوا تو ہمیں معلوم ہوا، اچھا ہوا لکھنؤ میں آپ نے لکھنؤ کو دیکھا تو آپ کو لکھنؤ دیکھ کے جنت و جہنم کا فرق تو معلوم ہوا۔ ایک صلوات تو آواز بلند پڑتی ہے،
یہ ہے وہ علم جو رسول کی تصدیق کیا ہوا علی کے پاس ہے. علی کی وراثت حسن کے پاس ہے, حسن کی وراثت حسین کے پاس ہے. علم میں خصوصیت ہے, علم میں خصوصیت یہ کہ جیسے شجر نو پرور جتنا اس کو کاٹا چھٹا جاتا ہے اتنا ہی وہ درخت اونچا ہوتا جاتا ہے, ویسے ہی علم کو جتنا شہادت سے کاٹا چھٹا گیا علم بڑھتا گیا. اب آئیے ذرا میں اس وقت ایک بات اور مکمل کروں. مسلمان وہ ہے کہ مسلمان جس کے ہاتھ اور زبان سے محفوظ رہیں, یعنی کسی مسلمان کو کسی مسلمان سے تکلیف نہ پہنچنے پائے. بات تو طے ہو گئی. اب بتائیے ابن ملجم مسلمان تھا کہ کافر تھا؟ ابن ملجم مسلمان تھا, نماز پڑھنے آیا تھا مسجد کوفہ میں. ظاہر ہے کہ وہاں کوئی ہندو تو تھا نہیں, کوئی سکھ تو تھا نہیں, کوئی عیسائی تو تھا نہیں, کوئی یہودی تو تھا نہیں, مسلمان ہی تھا. ابن ملجم کے ساتھ بھی سلوک کیوں ہوا؟ مسلمان ہی تو ابن ملجم کا سر قلم کیا. اب یہ کہ علی نے حکم دے دیا تھا کہ اس کو زیادہ تکلیف نہ پہنچائی جائے اور مسئلہ نہ کیا جائے, اس کے ٹکڑے ٹکڑے نہ کیے جائیں. اصل میں قصہ یہ ہے کہ ادھوری بات سمجھ لینا اور پھر وہی بات لوگوں کو سمجھا دینا, اور جو کچھ ہو رہا ہے علماء کی نگرانی میں جو کچھ مرتب ہوا ہے صدیوں سے وہ سب غلط ہے. اب ہم 4 دن سے آئے ہیں تو ہم سب کچھ صحیح کر رہے ہیں, یہ بھی غلط, یہ بھی غلط, وہ بھی غلط, اس کو درست کرو, اس کو درست کرو. یہاں پہلے آئینہ دیکھ کے اپنا ماما تو درست کر لو. تم ان لوگوں میں ہو جو 20 سمندر میں تیمم کے لیے مٹی ڈھونڈ رہے ہیں. مٹی ڈھونڈ رہے ہو اور تم سے تیمم بھی صحیح نہیں ہو پا رہا. جام یہاں پہلے آداب طہارت سیکھو, پھر 4 معصومین اور 5 تنے پاک کا نام لینے کے قابل بنو گے. ہماری یہ پوری خواتین, یہ میری بہنیں جو یہاں کا دکھا بیٹھی ہیں, یہ جہاں جہاں بیٹھی سن رہی ہیں, ان کو جتنی شریعت معلوم ہے اتنی نوجوان مولویوں کو نہیں معلوم. اب آپ بتائیے کتنی چیزیں آپ کہتے ہیں نانی کو شک آتا ہے, دادی کو شک آتا ہے, وہ منع کر رہی ہے. وہ بڑھیا سامنے سے آگے بیٹا گھر میں بیٹھ جاؤ, ہاں قرآن کے نیچے سے نکال لیں گے. بڑھیا سامنے آ رہی ہے, ہمارا کیا بگڑے گا؟ نہیں, ہمیں امام نے منع کیا ہے. کوئی ضعیفہ سوائے سر اگر سامنے سے آ رہی ہو تو گھر سے نہ نکلو, ورنہ نحوست تمہارے سامنے آ سکتی ہے. اب یہ چیزیں ہمارے یہاں علم سینہ کے طور پر چلی. اب یہ جو بیویاں بیٹھی ہیں ان میں بہت سی لڑکیاں بھی ہوں گی جن کی گود میں بچے ہوں گے, وہ اپنی اماں اپنی ساس کے بات کا منہ بناتی ہوں گی کہ یہ کیا طریقہ ہے کہ ایک تلک کالر الگ سے لگا دیا خواہ مخواہ کے لیے, یہ کیا طریقہ ہے کہ ہم کو منع کر دیا کہ وہ منگل کو ناخون نہیں کٹیں گے. ہم یہاں حضرت علی نے فرمایا ہے کہ جو منگل کو 40 منگل ناخون کٹوائے گا, داڑھی بنوائے گا, سر کے بال کٹوائے گا, بے سبب قتل کیا جائے گا. اب ایک بات اور بتا دوں, منگل کو اپنے بال کٹوانے, اپنی زلفیں کٹوانے, اپنی داڑھی, اپنے ناخون کٹوانے کا پابند تھا ابن ملجم. اگر علی نے نہ بھی منع کیا ہو تو منگل کے دن بال کاٹنا, ناخون کاٹنا ابن ملجم کی سیرت ہے. میں تو باتوں باتوں میں بہت کچھ سمجھا جاتا ہوں, اب کرنا نہ کرنا آپ کا کام ہے. لیکن یہ عورتیں جو منع کرتی ہیں, یہ لڑکیوں کو منع کیا جاتا ہے منگل کے دن نیا کپڑا نہ پہننا. یہ لڑکیاں منہ بناتی ہوں گی اپنی ساس کی بات پر, اپنی ماں کی بات پر. اور اچھا ماں کا اب بھی غصہ ساس پر نکلتا ہے, خیر میرے یہاں تو غصہ ہی نہیں ہے, لیکن عموماً یہی ہے. اور وہ سوچیں ہمیں اپائنٹمنٹ میں لایا یار, ہم بیوٹی پارلر میں ہمارا ٹائم فکس ہے, اور یہ اپنا بخراتیت لیے بیٹھی ہوئی ہیں, واجد علی شاہ کے زمانے کی باتیں کر رہی ہیں. معلوم نہیں ان کو دادیوں کو کیا ہو گیا, نانیوں دادیوں کو دین مذہب ہو گیا ہے.
یہ جتنا جانتی ہیں جس کو یہ اپنی جہالت میں کہتی ہیں ہمارے خاندان میں ایسا نہیں ہوتا، رشتہ یہ کہ جو خاندان رسالت میں نہیں ہوتا وہی ان خاندانوں میں بھی نہیں ہوتا تھا، اور جو خاندان رسالت میں ہوتا تھا وہی سیرت سیکھی گئی۔ اب ان کے پاس علم نہیں ہے، روایت کا سلسلہ ٹوٹا ہوا ہے، لیکن ان کا کہ تیسری کا چاند نہیں دیکھنا چاہیے، اور تیسری کا چاند دیکھو تو بھائی یا امام باڑے پر نظر پڑے یا قرآن پر نظر پڑے، کسی کی صورت نہ دیکھو، یعنی دوسری تاریخ گزر کے جو رات آئی وہ چاند نہ دیکھیے، اس کو مکروہ قرار دیا ہے رسول نے، امیر المومنین نے، ہمارے پانچے امام نے، ہمارے ساتھی امام سے مختلف روایت تھیں۔ میں آپ کا وقت ضائع کیے بغیر باتوں باتوں میں کچھ باتیں سنا دیتا ہوں، عمل کرنا نہ کرنا آپ کا کام ہے، اور ظاہر ہے کہ میں آپ کا کے لیے عذاب جان نہیں ہوں، لیکن آپ سے میں ایک بات کہہ رہا ہوں، اور اس بات کو کہنے کے بعد میں دوسری بات آپ کے خدمت کرتا ہوں کہ ہمارے پاس جو کچھ ہے اس میں اگر اعتراض کے قابل کوئی چیز ہے تو سب ہمارے بزرگوں کا ہے۔ آپ جا کے ان کی خبروں پہ اعتراض کیجئے، ایسا غلط کیوں سکھا کے مر گئے؟ ہم بغیر علماء کے نہیں رہے ہیں، ہم بغیر علماء کے نہیں رہے ہیں، نوخیز ملاؤ یہ دیکھو کہ تم مراجع تقلید کی عظمت کو پہچانتے ہو کہ نہیں؟ کون کیا کرتا ہے تمہیں معلوم ہے؟ نہیں جانتے تم۔ اعضاء کے سلسلے میں کس کا کیا اہتمام ہے تمہیں نہیں معلوم۔ اس وقت عطابات عالیات عراق و ایران کی تولیت چونکہ مرجعیت کے زیر نگرانی ہے، لہذا وہاں بہت کچھ ہو رہا ہے، اس کی نقل یہاں ہو رہی ہے، اس یقین کے ساتھ کہ جو کچھ ہو رہا ہے وہ صحیح ہے غلط نہیں ہے۔ دیکھتے دیکھتے 30-35 سال میں ہمارے ہندوستان میں عزا خانوں کی سجاوٹ کا لک تبدیل ہو چکا ہے۔ وہ سامان جو زائرین لے کے آتے تھے اب وہ سامان یہاں ہندوستان میں ہمارے لکھنؤ میں بن رہا ہے۔ ہم شبیہ کے ماننے والے ہیں، اور شبیہ کو ہم کتنا مانتے ہیں اس بات کو تو کوئی کہے نہ، کیونکہ شبیہ کو مانتے مانتے تو ہم بدعتی کہلائے، مشرک کہلائے، کافر کہلائے، غیر اللہ کو سجدہ کرنے والے کہلائے، کیا کچھ نہیں کہا گیا، مگر ہم بھی ایسے غیرت پروف شیعہ ہیں کہ نہ ہم سے عزا چھوٹی، نہ تولا چھوٹا، نہ 8ویں محرم کی حاضری چھوٹی۔ ہمارے ہاں تو حسین کی زیارت بھی مکمل نہیں ہوتی جب تک کہ ہم یہ نہ کہیں کہ لعن اللہ امۃ قتلت کا، اس پر خدا کی لعنت جس نے آپ کو قتل کیا، اس پر خدا کی لعنت جس نے آپ پر ظلم کیا، اس پر خدا کی لعنت جس نے سنا اور چپ رہا۔ اللہ کے بارے میں چپ رہنے والے پر خدا کی لعنت نہیں ہے، قرآن کے بارے میں چپ رہنے والے پر خدا کی لعنت نہیں ہے، رسول کے بارے میں چپ رہنے والے پر لعنت نہیں ہے، لیکن حسین کی عزا، حسین کا مظلومی وہ حساس مظلومی ہے کہ اس کے خلاف سننے والے، سن کے چپ رہنے والے تک پر لعنت ہے۔ اور علم اپنے کمال پر پہنچا ذات علی میں، اپنے جمال پر پہنچا ذات حسن میں، اور اپنی صلاحیت ایجاد پر پہنچا ذات حسین میں۔ حسین نے کہا اے فصیحان عرب، اے بلیغان عرب، اے قاریان قرآن، اے حفاظ قرآن، سنو کسی نے سورہ کہف کی اس شان سے کبھی تلاوت کی نہ ہو جیسی میں نو کے نیزہ سے تلاوت کر کے سنا۔ کٹے ہوئے سر سے تو تم قرآن کو الگ نہیں کر سکتے، اہل بیت سے قرآن کو کیا الگ کرو گے؟ ہاں مجھے ادھر یہ احساس ہے کہ میں ادھر مصائب صحیح طریقے سے نہیں پڑھ پا رہا ہوں، اور آج 4 محرم کا دن گزر چکا ہے، تو آئیے ذرا علم کے مقتل سجائے جاتے ہیں،
لیکن جیسا سجا سجایا مقتل ہمیں کربلا میں ملتا ہے۔ جناب زینب کون ہے؟ جناب زینب کون ہے؟ عالمہ غیر معلمہ، ایسی عالمہ جسے کسی نے سکھایا نہیں، اس کی کوئی استانی نہیں، کیونکہ ماں کی شہادت ہو گئی۔ جناب زینب کا سن 4 برس تقریباً تھا، 3.5 4 برس۔ ماں کا سایہ بڑی جلدی سر سے اٹھ گیا۔ بچپن میں جناب سیدہ شہید کر دی گئی۔ جناب زینب کے بیٹے ماموں کے ساتھ جا رہے ہیں۔ جعفر کا بیٹا عبداللہ ہاتھ جوڑے ہوئے کہہ رہا ہے حسین میں بیمار نہ ہوتا تو میں تمہیں تنہا نہ جانے دیتا۔ بچے ساتھ جا رہے ہیں۔ بس آپ بہت روئیں گے انشاءاللہ۔ یہ جو گزشتہ دنوں میں کمی رہی ہے، آج انشاءاللہ جناب سیدہ کرم فرما دیں گی تو انشاءاللہ آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوں گے۔ یہ بچے عالم علم ندنی اب کربلا میں دن گزر رہے ہیں، راتیں گزر رہی ہیں۔ جناب زینب کہیں دیکھو دشمنوں کی تعداد بڑھتی جا رہی ہے، بھیا پاگا حملہ ہوگا تو جان دے دینا، میرے بھائی پر کوئی آنچ نہ آنے پائے۔ ہر ماں اپنے بچے کو ہر بات سے بچاتی ہے۔ کربلا نے ہمیں ایک ایسی ماں سے ملایا ہے جنہوں نے مامتاؤں کو قربان کیا ہے۔ اب اس کے بعد شب عاشور ہے، حسین نے سب کو خیمے میں جمع کیا، فہرست شہداء سنائی۔ بچے مسکراتے ہوئے جناب زینب کے پاس آئے، اماں ماموں جان نے ہمارا نام بھی لیا۔ بچے اس بات تو خوش ہوتے ہیں کہ انہیں آرام ملے۔ 3 دن کے بھوکے پیاسے بچے اس بات تو خوش ہیں کہ ان کو شہادت ملنے والی ہے۔ صبح جناب زینب سمجھانی دیکھو جلدی جاؤ، کوئی ایسا نہ ہو کہ علی اکبر کے جسم پر کوئی خراش آ جائے اور تم زندہ رہو، کہیں ایسا نہ ہو کہ میرا یتیم بھتیجا قاسم اس کی جان پر بنائے۔ اجازت مانگتے رہے، امام کہہ رہے ہیں ٹھہرو، اس کے بعد پھر دونوں کو ایک ساتھ اجازت دی۔ اتنے چھوٹے بچے تھے کہ چھوٹے چھوٹے نیمچے دے دیے گئے، چھوٹی تلواریں۔ عباس نے علی اکبر نے گود میں اٹھا کے گھوڑوں میں بٹھایا۔ میں تفصیل سے مسائل نہیں پڑھوں گا مگر آپ روئیں گے بہت، اس یقین کے ساتھ کہ رات کو آپ سوتے وقت بھی یاد کر لیجیے گا یہاں کی گفتگو تو آپ کی آنکھیں نم ہو جائیں گی۔ دونوں بھائی حملہ آور ہوئے اور جوانان لشکر یزید تہے نیم چہائے شجاعت، ظلم کے دانے شجاعت کی چکی میں پستے چلے جا رہے ہیں۔ کسی بوڑھے نے کہا ارے میں ان کو پہچان گیا، یہ جعفر طیار کے پوتے ہیں، یہ علی کے نواسے ہیں، ان کو یوں نہیں قتل کر پاؤ گے، ان کے درمیان فاصلہ پیدا کرو، الگ الگ گھیر کے مارو۔ بچوں کو الگ الگ گھیرا گیا کہ دور سے نیزے پھینکو، زخمی ہوئے گھوڑوں کی گردن میں باہیں ڈال دی، تلواریں پڑی۔ ایک مرتبہ ایک طرف سے آواز آئی ماموں جان خدا حافظ، تھوڑے سے فاصلے سے آواز آئی ماموں فی امان اللہ۔ عباس دوڑے، علی اکبر چلے، ظلم کے بادل چٹے، 2 ننھے لاشیں لائے گئے، خیمہ اعزا کے فرش پر لٹائے گئے۔ جناب زینب سے بیویوں نے کہا آپ نے خیمہ اعزا سجایا ہے، جو شہید آ رہا ہے اس کی وارث بی بی کو پرسا دیا جا رہا ہے، آپ کے بچوں کی لاشیں آئی ہیں۔ بس مجلس ختم ہو رہی ہے، سیدانی چل کے پرسا لے لیجئے۔ کہا کس بات کا پرسا؟ کہا بچے شہید ہو کے آئے ہیں، لاشیں رکھی ہوئی ہیں،
ایسا لگتا ہے کہ تھک کے آرام کر گئے. کہا بیویوں مجھے مبارکباد دو, میری گود خالی ہو گئی. مجھے مبارکباد دو, میرے بچے مارے گئے. مجھے مبارکباد دو, میرا بھائیا زندہ سلامت. یہ 2000 ہوتے تو حسین پر قربان. جناب ام کلثوم نے بازو پکڑا. بہنا میرے کہنے سے کچھ دیر لاشوں کے بیچ چلی جاؤ. کل رات سے تم بچوں کو سمجھا رہی تھی, اب دیکھو کیسے آرام سے دونوں لیتے ہوئے زخموں سے چوب رہے ہیں, لہو میں تر رہے ہیں. جناب خیمے اعزا کے دروازے پہ آ کے رکی. بیویوں کا ہجوم, ایک سناٹا. زینب غور سے بچوں کی لاشوں کو دیکھتی, تیزی سے آگے بڑھی. بیویاں سمجھے ابھی جا کے ماں اپنے کو بچوں کی لاشوں پر گرا دے گی. آگے بڑھی, لاشوں کے درمیان جگہ بنائی, سجدے میں سر رکھا. پروردگار تیرا شکر, میرا حسین بن گیا. پروردگار زینب کی قربانی قبول کر. الہی و سیدی و مولائی, شرمندہ یہی دو تھے, قبول کر لے. زینب کا ہدیہ